گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی، اور وہ سواری کتنی تیز رفتار ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے۔ حضور اس سواری پر سوار ہوئے، حرم سے سفر شروع ہوا، چلتے چلتے جب فلسطین کی زمین پر پہنچے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر تم بھی نبی کی طرح ہو تو بتاؤ دادا جی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ بھئی اپنے ہی مردوں کے بارے میں بتاؤ، ان سے تو تعلق بھی ہوتا ہے۔ نبی سواری پہ جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ نماز زندہ پڑھتا ہے یا مردہ پڑھتا ہے؟ اسی لیے تو فرماتا ہے رب الاحیاء عند ربہم یرزقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے تم انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو۔ ارے جب ایک امتی شہید زندہ ہے تو نبی بدرجہ اولیٰ زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے وہاں سے آگے بڑھے، بیت اللحم پہنچے۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضور جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، سواری روک لی، عرض کی حضور نیچے اتریے اور 2 رکعت نفل پڑھیے۔ کیا کریے؟ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ یعنی آپ اپنا مقام دیکھو اور نبی پر اعتراض کرنے والوں کی جہالت دیکھو۔ یہ براق نا جب حضور اس پر چڑھنے لگے نا تو خوشی سے اچھلنے لگا۔ جبریل نے کہا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر سوار کون ہو رہا ہے؟ کہنے لگا میں اپنے مقدر پر خوش ہو رہا ہوں، بس ایک عرض ہے۔ کہا کیا؟ حضور سے کہیں کہ کل قیامت کے دن جب جنت میں جائیں نا تب میرے پیٹھ پہ سوار ہو کے دوبارہ چلے، تب بھی مجھے قبول کر لے۔ قربان جائیے، میرے نبی نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بھئی ہزاروں سال بعد نہیں، 671 سال بعد اور لگ بھگ 700 سال کے بعد حضور اس جگہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں جہاں پہ حضرت جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یار پیدائش والی جگہ پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے میلاد عیسیٰ منایا حضور نے، اور ہم حضور کا میلاد منائیں تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ میرے نبی فرماتے وہاں سے ہم آگے بڑھے، مسجد اقصیٰ میں گئے۔ کہاں گئے؟ بیت المقدس جو فلسطین میں مسجد ہے۔ دعا کرے اللہ اس مسجد کو آزاد کر دے، ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ کسی مسجد کی زیارت میں جانے میں سب سے زیادہ جو ثواب ہے نا وہ ایک خانہ کعبہ ہے، دوسری مسجد نبوی ہے اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور اللہ اس مسجد کو آزاد فرمائے، ان کے شہداء کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو جبریل نے ایک پتھر میں سوراخ کیا، جبریل کے لیے وہ پتھر آٹے کی طرح نرم ہو گیا۔ سوراخ کر کے حضور کی سواری کی لگام باندھی، رسہ باندھا۔ حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور ایک بات یاد رکھے دنیا کی کوئی بھی سواری ہو نا نبوت کی رفتار سے نہیں بڑھ سکتی۔ نبوت کی رفتار سب سے بڑی رفتار ہے، اس لیے کہ حضور وہاں سے گزرے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے تو دیکھا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں۔ اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، امامت کا انتظار ہے۔ جبریل نے تکبیر پڑھی، حضرت جبریل آگے بڑھے، حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضور نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء کی امامت حضور نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام ممبروں پر بیٹھے، ایک کے بعد ایک آتا مسجد اقصیٰ کے ممبر پر کھڑا ہو کے تقریر کرتا۔ وہ کہتا اللہ نے، کوئی کہتا اللہ نے مجھے کلیم بنایا، مجھ سے شرف کلام کیا۔ کوئی کہتا اللہ نے مجھے خلیل بنایا یعنی اپنا دوست کہا۔ کوئی کہتا اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، روح اللہ کہا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ سارے بیان کرتے رہے، آخر میں میرے نبی آئے،
فرمایا میں تم سب کی تصدیق کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں تم سب کی تصدیق کرتا ہوں، اور اب سنو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اور سنو رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ قیامت کے دن جب تک میں نہ دعا کروں رب کی بارگاہ میں تب تک کسی کو شفاعت کا حق نہیں ملے گا، اور جب تک میں اور میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے سارے انبیاء کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے جماعت انبیاء، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو تم سب پر فضیلت عطا کی ہے۔ تم سب پر کیا عطا کی ہے؟ اب حضور فرماتے وہاں سے ایک نوری سیڑھی لائی گئی، درود پاک پڑھے، درود حضور۔